قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن النعیم، میں قیامت والے دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ سوال کرے گا، پوچھے گا، حساب لے گا نعمت کے متعلق۔ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ میں تم سے نعمت کے متعلق پوچھوں گا۔ اس کا کیا مطلب لیا مسلمانوں؟ وہ میرا عنوان ہے۔ اس سے کیا مراد لی، اس کا مطلب کیا لیا، عوام کو کیا سمجھایا؟ سامعین گرامی، قرآن بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ناطق، ناطق نکلا ہے نطق سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا۔ ایک ہوتا ہے صامت، صامت نکلا ہے سمن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گنگا۔ 14 ناطق ہے، یہ صامت ہے۔ صامت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گنگا، اور گنگا بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے، اور گنگے کے اشارے سب کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر کوئی گنگے کے اشارے سے اپنی مرضی کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر اصلی مطلب پوچھنا ہو تو اس گھر سے پوچھ جہاں گنگا آیا ہے۔ اصلی مفہوم، اصلی مقصود، اصلی مطلوب پوچھنا چاہتا ہے تو جس گھر سے یہ آیا ہے ان سے پوچھ کہ اس کے اشارے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن نے اشارے کیے، لوگوں نے 73 مطلب نکالے ہر اشارے کا۔ اصلی مفہوم صرف ایک کو پتا ہے، صرف ایک کو معلوم ہے اصلی مفہوم کیا ہے۔ گلا میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور میں گلے سے نہیں دل سے پڑھ رہا ہوں۔ مالی صاحبان نے اس آیت کا مفہوم کیا نکالا؟ پہلا مطلب، اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب لے گا۔ نعمت روٹی ہے، خدا حساب لے گا تم نے کیا کھایا تھا۔ نمک کے معاملے میں تو خدا اور زیادہ سخت ہے۔ اگر کسی سے ذرا سا بھی گر گیا، اللہ قیامت والے دن پپلی انال چروے سی۔ یہ پہلا نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ جتنی روٹی تم کھا رہے ہو، کیلے، امرود، مالٹے، موسمی،
ایک ایک چیز کا خدا قیامت والے دن کھڑا کر کے حساب لے گا. اس نے قیامت والا دن مقرر ہی اس لیے کیا ہے تاکہ کھاتے پیتے کا حساب لے. اس پہلی غلط رائے کا جواب یہ ہے تو اللہ پر الزام لگا رہا ہے. کوئی بندہ ڈھونڈ کے دکھا جو روٹی کھلا کے حساب لے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ آج روٹی کھلائے 2-3 دن بعد کہ ارا آ گئی کھلو ون. سبحان اللہ. جو امید بندوں سے نہیں رکھتے وہ کریم خالق سے کیوں؟ کریم بھی ہے رزاق بھی, اور اس نے ذمہ بھی اٹھایا ہے رزق کا. یہ کئی بندوں کی اس سے لڑائی پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا, بندے پیسوں پہ لڑنے لگ جاتے ہیں. میں پیسے دے. کئی بندے اتنا زیادہ اس سے پیسے مانگتے ہیں کہ پیسے آ جاتے ہیں رزق ختم ہو جاتا ہے. بس میری سائن دم بستا. پھر بندے کہتے روٹی کھاؤ, وہ کہتے نہیں میں نے گولی کھائی. میں نے ایک بڑے امیر مولوی صاحب سے کہا تھا قبلہ کھانا کھائیں, تو کہا بھیا اب تو کھانا ہمیں کھاتا ہے. اب ہم روٹی کو نہیں کھاتے, روٹی کھا لیں تو وہ ہمیں کھانا شروع کر دیتے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, وہ مرنے سے پہلے ہسپتال میں ٹوٹیوں سے بھی ملتا ہے. آئی سی یو میں بھی رزق مل رہا ہوتا ہے جو تیرے حصے کا خدا نے لکھا ہے. کریم بھی ہے رزاق بھی ہے, اور کریم کی دوسری صفت یہی ہے, جنہوں نے گلاس نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں. کریم کی دوسری صفت یہی ہے, کریم کی صفت بات ٹھیک ہے, میں ترے جنرل نہیں لگی. کریم کی صفت یہی ہے, کریم کی صفت یہی ہے, کریم کی. یہ گلاس تو نہ میرے دے اور بوتل دیکھ لو تو سر توجہ رکھو گے تو میں فکر آج کروں گا. پیر درگام شاہ صاحب کا ڈر نہ ہو گیا, اتنے خراب گلے نہ میرا منہ نہ کرا. ہوں تو ذرا مہربانی کرو. کریم کی صفت یہی ہے کہ وہ ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. جب کفن کی جیب ہی نہیں ہے تو حساب کیسا؟ یا تو کفن کے اندر کوئی جیب رکھنے دے. ہمارے پاس کیا ہے جو حساب لے گا؟ سلمان دنیا سے گیا, آخری ٹائم آیا, نوکر پاس کھڑا تھا. نوکر نے پوچھا سلمان تو جو محمد کا صحابی ہے اور تیرا آخری وقت آ گیا ہے, تیری ٹکر کا متقی پورے مدائن میں ہے کوئی نہیں, تجھے غسل کون دے گا؟ ہنس کے سلمان کہتے وہی جس نے محمد کو دیا تھا. تجھے غسل کون دے گا؟ اس نے کہا وہی دے گا جس نے محمد کو دیا تھا.
سلمان مدائن میں مرا، علی مدینے سے پہنچو، کیونکہ سلمان ہے معصوم۔ یہ مولویوں کی افواہ ہے کہ معصوم صرف 14 ہیں۔ روئے زمین کے ہر دعوے دار علم کو چیلنج ہے، لیکن چیلنج اسی کو ہے جو شیعہ کہلواتا اور پھر کہ معصوم صرف 14 ہیں۔ پہلا سوال میرا ہے، مجھے بتا معصوم کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہے گا جو کبھی گناہ نہ کرے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا غازی کون ہے؟ علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے امام حسین فرماتے خدایا گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی محمد ہے اور سیرت میں بھی محمد ہے۔ اور معصوم کسے کہتے؟ جس نے بڑی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا ہے وہ سارے معصوم ہیں، ان میں سلمان بھی شامل ہے۔ علی مدائن گیا ہی اسی لیے مدینے سے کہ معصوم کا جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا۔ دنیا سے چلا گیا، اس کے کفن پہ علی نے شعر لکھا۔ کفن پہ لکھتے نا جی، شاہد اب ایمان ہی، شہادت نامہ، میں گواہی دیتا ہوں بھئی یہ بندہ جڑا مر گیا ہے یہ مومن نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یہ 2 بھی لکھ کے جاتے ہیں، 40 بھی لکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ 2 لکھ دیں کہ گنہگار تھا اور 40 کفن پہ لکھ دیں مومن تھا، اللہ ان 2 کا لکھا پھاڑ کے کہتے تمہاری مانوں یا 40 کی مانوں؟ مجھے کعبے کی چھت پہ لے جا، اللہ کا قرآن میرے سر پہ رکھ، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، حسین کی قسم، اگر علی والوں کو اس نے نہ بخشنا ہوتا تو بہانے سے کبھی معاف کرتا ہی نہ۔ وہ بہانے سے بخشتا ہے لیکن صرف علی والوں کو۔ علی نے کہا سلمان کو بھیج رہا ہوں کریم کی بارگاہ میں، بغیر زادن ولا عمل، نہ اس کے بعد زیادہ سفر ہے نہ کوئی عمل۔ کیوں؟ علی فرماتے کریم کی توہین ہے کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا گھر سے لے کر آئے۔ مہمان بنے کریم کا اور کھانا گھر سے لے کر، حد کر دی مولوی نے خدا، روٹی کا حساب لے گا، کتنی بڑی تہمت ہے رزاق پر۔ اللہ ہو کے، مالک ہو کے، خالق ہو کے تو سے یہی حساب لے گا کہ تو نے کیا کھایا تھا، مجھے حساب دے، کریسی کے حساب لے کے۔ اب ساری مخلوق ہی اسے قیمت دے دے، اس قیمت کی اس کے نزدیک اہمیت کیا؟ عالمین کے مالک کو کیا فرق پڑتا ہے کسی بینک میں پیسے رکھوانے؟ کوئی اور شے لینی ہے پیسے اکٹھے کر کے؟ دارین کا مالک ہے، اسے کیا کمی؟ جب ہم بھی اس کی ملکیت اور روٹی بھی اسی کی ملکیت، کیا ہم اللہ کی ملکیت نہیں تو اس کی اپنی مخلوق نہیں؟ کسان چھٹا مار کے چلا جائے، پودے قطار میں نکل آئے۔ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ پرو سے سیدھے کرو، ذمہ داری میری ہے۔
سامعین گرامی، 4 تفسیریں اور کی ہیں مسلمانوں نے۔ ایک انہوں نے کہا جی نعمت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، پوتر، جی بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا۔ دوسرا خیال ہے کہ نعمت کا مطلب ہے دولت، اللہ جسے پیسہ دے بڑی نعمت۔ تیسرا مسلمانوں نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت، جسے اللہ حکومت دے دے اسی سے حساب لے گا، بیٹے والے سے حساب لے گا، دولت والے سے، حکومت والے سے۔ آپ پہلے حساب بعد میں دیں، پہلے مجھے حساب دے۔ سورہ الحمد میں تو نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ دل کرے تو بولنا، دل نہ کرے تو بے شک چپ رہنا۔ ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پر جلدی کرو، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ اگر نعمت سے مراد بیٹا ہے تو بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے۔ جی انصاف کرو، منت کوئی نہیں کہ ضرور تو بول یا نہ بول۔ میں بندہ جو پوچھتا بتاؤ ابو لہب کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ اگر نعمت بیٹا ہے تو اللہ نے اس کا مطلب یہ نعمت ابو لہب کو بھی دی تھی، اور تو نماز میں اللہ سے کہتے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، اس کا مطلب تو ابو لہب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ نعمت سے مراد اگر حکومت ہے تو وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ حکومت اگر نعمت ہے تو اس کا مطلب اللہ نے نعمت فرعون کو بھی عطا کی ہے، اور تو نماز میں یہی مانتا ہے کہ مجھے فرعون کے راستے پہ چلا۔ نعمت سے مراد اگر دولت ہے تو قارون کے پاس بھی تھی، تو اللہ سے کہتے ہیں ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی۔ تو قارون کا راستہ مانگ رہا ہے کیونکہ قارون کا راستہ گمراہی ہے، فرعون کا راستہ گمراہی ہے، ابو لہب کا راستہ گمراہی ہے۔ سامعین گرامی قادر پتہ چلا نعمت بیٹا نہیں، نعمت اولاد نہیں، نعمت تخت نہیں، نعمت دولت نہیں، نعمت حکومت نہیں، نعمت روٹی نہیں۔ آؤ پوچھو قرآن سے، اللہ کے قرآن بتا نعمت کیا ہے؟ غدیر کے منبر پہ محمد نے علی کا بازو پکڑا، جبریل کہتے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ قدر دے ہاتھ میں قضا دا ہاتھ ہے، قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے، بھرا دے ہاتھ وچ بھرا دا ہاتھ ہے۔ عجیب منظر ہے قوم دے اندر، نبی دے ہاتھ وچ خدا۔ سین تک پوچھتا جس گھڑی نزدیک خدیر آ پہنچو، لے کے جبریل امی حکم قدیر آ پہنچو، یا ایھا الرسول بلغ۔ آج کل کئی مولویوں کو بیماری ہے، وہ کہتے ہیں مجلس پڑھنے والوں کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بات توجہ سے سننا۔ کوئی کہتی کوئی نماز کا ذکر، کوئی روزے کا ذکر، کوئی پردے کا ذکر، کوئی حج کا ذکر۔
دو علم ہے میرے سامنے، میرے دعوے کو کوئی غلط ثابت کرے بغیر تنخواہ کے اس کے گھر نوکری کروں. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک دفعہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا. تبلیغ ہے بلغ، بلغ کا مطلب ہے تبلیغ. اے رسول تبلیغ کر. قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرتی ہو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا. ساتھ کی تڑی لگا دی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اچھا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ حکم دے اور محمد نہ کرے، پھر تڑی لگائی کیوں؟ پورے قرآن میں اپنے لہجے کی اکلوتی آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. تو نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اس کی 7 تفسیریں ہیں تو ساری نہیں پڑھتا، ایک مثالن پڑھ دو. اگر کہہ کے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے. نعرہ تکبیر. میں چپ کر دیا تو میرا فون ہو گیا تو بولتی ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ کی بیٹی نے چوری کر لی. کبر بڑا عزت آئی، پیو دھی مشہور، چوری کر لی، پھر پکڑی گئی، پھر مال بھی برآمد ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو. بندے بندیاں نے تلوں کی ڈھیر ہوں جی. سفارشاں نے ٹیک لگ گئے، اندروں باہر پیغمبر کو سفارشاں من لگ گئی. ایک دو سفارش باہر ہوا بندے ایک اندروں آ بنی تین کچھ نہیں آخر. ساڈیاں قربانیاں مد نظر رکھا تو انہیں چھوڑ دیے. انہوں نے قربانیوں کو پریشر ٹھہرایا، ساتھ میں چھڑانے کی سفارشیں کی. مصطفیٰ کو غصہ آ گیا، ادھر غصہ آیا ادھر محمد کہہ بیٹھے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا ہوں. یہ اگر کر کے مثال دی تھی انہیں کہ تم کس بے عزت کی بات کر رہے ہو. بطول کی دی تھی مثال سمجھانے کے لیے، اس سے اچھا نہ لگا. اس نے کہا مثال بھی زہرا کی کیوں دی؟ میں بدلہ نہ لوں تو مجھے اللہ نہ کہنا اگر تو نے نہ پہنچایا. توجہ ہے یہ نہیں بس سینڈ دن بستر تو نے بطول میں مثال دی ہے جیسے بطول سے ممکن نہیں کہ چوری کرے تو اچھا بھی تو ممکن نہیں کہ تو نہ پہنچائے. بطول کے بدلے میں حبیب کے ساتھ اگر لگا بیٹھا پھر اس کا دل نہ ٹوٹے. ایک آیت اپنے لیے بھی بھیج دی اگر دو خدا ہوتے
تو زمین آسمان میں فساد ہو. دوسری وجہ تڑی لگائی کیوں؟ بہت سارے چھوٹوں کو سمجھانے سے بہتر ہوتا ہے ایک بڑے کو تڑی لگا. بڑا ٹھیک ہو جائے چھوٹے خود بخود ڈر جاتے. صدر وزیر اعظم نے پولیس کو کوئی بات سمجھانی ہو ہر سپاہی کے گھر جا کے نہیں سمجھائیں گے, وہ آئی جی کو کھینچ دیں گے, سپاہی سمجھ جائے گا. اللہ کو پتا تھا کئی مولوی بڑے کمینے ہیں, اب اللہ ایک ایک مولوی کو علی ولی اللہ سمجھانے کہا جاتا, اس نے سب سے بڑے کو تڑی لگا دی. جب علی نہ مان کر یہ محمد نبی نہیں رہتا تو مسلمان کر اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. 23 سال کی محنت بیکار. پیار بھی بڑا ہے اس سے. محبوب اللہ اکبر. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. جس غریب کی قسمت میں مردوں سے مانگنا ہو. ہمارے علاقے کا ایک بندہ تو چڑ گیا, اس نے کہا جیڑا ہی ملانگ آتا ہے علی بھی آتا ہے, سارے پیروں کا کوئی نہیں. میں کہ مویاں دے گھروں منگن کون منگے. قبرستان میں فقیر نہیں ہوتے, مردے کچھ نہیں دیتے, الٹا مردوں کو دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تے راضی ہوئے. سامعین گرامی, قد کائنات آدم عالم میں اتنا پیارے خدا کو اپنے حبیب سے نماز پڑھنا تھا, کھڑے کھڑے پاؤں پہ فرم آ گئے. محمد مصطفیٰ کے پاؤں پہ فرم دیکھے. آقا کے قدموں پہ فرم دیکھے, فرم دیکھے اور تھوڑی یہ گرم ہوگی. میرے چوک بیٹھے میں تو نہ نکل. محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ خالق کائنات میں فرم دیکھے. فرمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات کو اٹھا کر لے کر اتنا نہیں کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے. قلیلا عبادت گھٹا دے, نصف آدھی کر دے. آدھی رات کو جاگا کر, آدھا آرام کیا کر. نصف آدھی کر دے. قلیلا گھٹا دے, قلیلا گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے. عبادت گھٹا دے, عبادت گھٹا دے. یہ ہے محمد سے پیار. عبادت گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے. ایک رات اس کی پشت میں حسین بیٹھ گیا. آپ کہتے ہیں پڑھا دے, پڑھا دے. بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں کروڑ دفعہ. میں بسم اللہ کروں. نصف عبادت آدھی کر, قلیلا تھوڑا گھٹا, گھٹا, گھٹا. اسی محمد کو جس کے ہلکی سی تکلیف برداشت نہیں, پشت میں حسین بیٹھ گیا. اب کہتے بڑھا دے. جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اٹھے. 3 معراجیں نیچے تھی, ایک حسین اوپر تھا. نماز مومن کی معراج, نمازی صاحب معراج, سجدہ نماز کی معراج. ان 3 معراجوں پر ایک حسین, 3 معراجوں پر ایک حسین. 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 3 معرا
یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد بن محمد کے بدن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے، کاندھے میں کبھی باپ کبھی پشت میں بیٹا، ہم نے تو نبوت میں امامت ہی کو دیکھا۔ مدینہ کی کڑاکے کی سردی میں سبحان اللہ، آدھی رات کو گرم بستر چھوڑ کے مصطفیٰ اٹھا اللہ کی نماز پڑھنے کی، وضو کی ضرورت نہیں تھی، طاہرکم تطہیرا، کار اس لیے لیتا تھا کہ بندے سنت نہ بنا لیں۔ اسی کو کہتے ہیں نورن علی نور، یخ ٹھنڈا پانی رات کے وقت، نفیس بدن مصطفیٰ۔ پچھلی بات جن کے ذہن میں تھکنا گوارا نہیں تھا، حسین آیا قانون بدل دیا، اب اس نے ٹھنڈا یخ پانی وضو کے لیے چلو میں ڈالا، ٹھنڈا پانی پیغمبر کے چلو میں آیا، ہلکے سے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تو فرق نہیں پڑتا، پانی ٹھنڈا بہت تھا، نفیس بدن پیغمبر میں ہلکی سی جھرجھری آئی، ادھر ہلکی سی جھرجھری آئی، ساتھ ہی جبرائیل آ گیا، اس نے ایک ہاتھ سے لوٹا لیا، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، چلو والا پانی نیچے گرایا، بازو سے پکڑ کے بستر پہ لے آ کے کہتا ہے وہ کہتا ہے سو جاؤ، وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے سو جا، تیرے بدن کو سردی لگے، میں بے دل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، میرا بدن تو ہے کوئی نہیں، تجھے سردی لگے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، گرم بستر میں جا کے سو جا۔ جس محمد کو ہلکی سی سردی لگنا برداشت نہ تھی، غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر۔ میں بسم اللہ کر اعلان، کڑکتی دھوپ، 8 گھنٹے مصطفیٰ نے تقریر کی اور ممبر پالانوں کو، سلیمان کا وزیر بلقیس کا تخت منگوا سکتا ہے، آصف ابن برخیہ وہ منگوا سکتا ہے، مصطفیٰ نے مدینے سے ممبر کیوں نہیں منگوایا؟ اشارہ کر دے تو ممبر آ جائے، انوکھا ممبر بنوایا، پالانوں کا ممبر، بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، اور توجہ چاہتا ہوں جو بندے بالکل پریشان ہو گئے، اگر علی کی ولایت کی وجہ سے ہوئے تو اللہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے، کیونکہ علی کے منکر کا مقدر ہے جلنا، اللہ وہاں جلائے گا، ہم یہاں جلائیں گے۔ علی کے فضائل سن کے جلنا جہنم کے ایڈوانس کی علامت۔ میں آیا یہاں تقریر کرنے اور میں آپ حضرات سے کہوں کہ محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب میز چاہو، تو میز اٹھا لیا، میں نے کہا کرسی بھی اٹھاؤ، انہیں کہ اگے تو اردو والے چھڑی میز چویندے ہیں جی، اس کرسی بھی چبا، میں آخیا جی گھڑونجی لایا ہو، بھائی گھڑونجی، میں اتنے گھڑونجی جو رکھا اتنے چادر چپاوا تو اتنے بہ بنا اور تقریر شروع کر دوں، جتنا مرضی بندے ابھی مثال کو تھوڑا ہنسیں، حقیقت میں زیادہ ہنسیں گے، لیکن تقریر یادگار رہے گی۔ جہاں گھڑونجی دیکھیں گے تقریر یاد آئے گی۔
पैगंबर को पता था 5 बंदों के अंदर कुदरतन बेगैरती पड़ी हुई है, सादा मिंबर मंगवाऊंगा तो भूल जाएंगे, पालान रखे ही इसलिए जहां ऊंट देखे अलीयन वलीउल्लाह याद, जहां ऊंट नजर आए अलीयन वलीउल्लाह याद है। 8 घंटे कड़कती हुई धूप में महबूब ने अली की विलायत की तबलीग की, सर से लेके पांव तक मुस्तफा को पसीना आ गया, ऐलान जरूरी था, तड़ी लगा दी थी, काम करवा लिया, पसीना देख के फिर खुद हैरान हो गया कि इससे पसीना आ गया। पसीने को देखने के फौरन बाद अल्लाह ने कानून बना दिया, मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अभी अली की विलायत का मजदूर मिंबर से उतरा नहीं था कि जिब्रील उजरत लेकर आ गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, नेमत तमाम। ये फिक्रा उन्हें समझ में आएगा जिन्होंने दंगल देखे हुए। 2 पहलवान लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, हारने वाले के लिए 3 दफा हाथ नीचे मार दो, 3 दफा। कितनी दफा? ये हारने वाले का मुकद्दर है। 3 दफा नीचे हाथ, जीतने वाले के लिए 1 दफा हाथ ऊपर। इसलिए हम कहते हैं हाथ जाके हैदरी, ताकि दुनिया को पता चले कि हाथ उठाता ही वही है जिसे खैरात अली दे रहा। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खुलते। मुसलमानों ने इकट्ठे होकर करबला में गदीर का बदला लिया। गदीर के बदले का नाम है करबला। हुसैन की पाक उम्मत में सलामत रखे। ज्यादा तवील मसाइब नहीं, 2 या 3 लाइनें पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह जिंदगी रह गई कभी सेहत के आलम में हाजिर हुआ तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अबू सुफियान का नजस पोता, ये एक लाइन काफी है। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में हथकड़ियां पहन के खड़ी। ये है मुकम्मल तारीख इस्लाम। किस तारीख में फख्र है तुझे मुसलमान। शहजादियां रसूल की वो कैदन बन के खड़ी है। जहां बीबी ज़ैनब खड़ी थी वहां बुर्का बन के सामने खड़ी थी फिजा। कुरान से खिलाफ कोई छीन ले, कुरान की इज्जत में फर्क नहीं आता। कुरान पर खिलाफ हो तब भी कुरान है, खिलाफ न हो तब भी कुरान। अल्लाह ने कभी बीबी ज़ैनब की चादर जुदा नहीं होने दी। अमीरी कब्र का अब्बास, गरीबी कब्र का फिजा। काबा बन के खड़ी थी ज़ैनब, सामने गिलाफ बन के खड़ी थी फिजा। सारी रात जो थकता था कभी दायां पांव उठाती थी कभी बायां पांव। पूरी रात फिजा ने कोई पांव हरकत नहीं दिया। सफीर रोम कहते फिजा तू नहीं थकती, कहती है थकती हूं। फिर पांव क्यों नहीं उठाती, कहती है तूने इंसाफ नहीं किया। पीछे ज़ैनब खड़ी है, सामने कुत्ता शराब पी रहा है। मेरा पांव उठा हुआ हो, ज़ैनब का पांव जमीन पे हो। बेगैरत की नजर अली की बेटी के पांव में पड़ गई। मैंने रसूल से लंबी जिंदगी मांगी किस लिए थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो हाय करके रोता है गरीबों को, उसे कायनात में किसी काम में नहीं रुलाता। उसे 10,000 का मजमा जनाजे में हो, सारे नहीं रोते।
چار پانچ روتے ہیں، ذرا سا کوئی اونچا رو پڑے، کیوں میری بیٹی ہو تمہیں یاد ہوگا، میت پہ کوئی اونچا رو پڑے نا، پوچھتے خیر ایک یہ لگ دی آئی، بولو پوچھتے کہ نہیں پوچھتے، ایک یہ لگ دی آئی۔ کوشش کر غریب کو ایسے رویا کر، فرشتے رسول سے جا کے پوچھے یہ تیری زینب حسین کا کیا لگتا تھا، یہ علی کی بیٹی کی چادر پہ بین کرنے والا غیرت مند کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے فضا آگے کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ جب یزید بے غیرت حکومت کے نشے میں گاتا تھا، فضا جھڑک کے کہتی تھی آپ بے غیرت، تخت کے نشے میں ظلم نہ کر، ایسے تخت میں جوتی رکھ کے ان کی کنیز بنی ہوں۔ آؤ بسم اللہ۔ مداح آل محمد قبلہ کا بابا دھنوی صاحب تشریف لے آئے، میں ممبر قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں لیکن آخری فکر غور سے سننا۔ آگے کھڑی اس لیے ہوتی تھی یزید کو تخت کا نشہ چڑھتا، سیدوں پہ ظلم کرنے لگتا تھے کہ کہتی ہو بے غیرت حیا کر، جس تخت کے ناز پہ تو شریف خاندان پہ ظلم کر رہا ہے، ایسے تخت میں جوتی رکھ کے پھر ان کی کنیز بنی ہوں۔ بے غیرت کہتے شمر اس سفید بالوں والی کو آگے سے ہٹاؤ، قیامت آ جاتی حرج کوئی نہیں تھا، قرآن کی قسم قیامت آ جاتی فکرہ وہ پڑھنے لگا، اگر قیامت بھی آ جاتی تو حرج کوئی نہیں تھا۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ابھی 12ویں امام نے آنا تھا، ابھی 5ویں امام نے آنا تھا، امامت والا سلسلہ اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اس فکرے میں قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، زینب کہتی ہے اماں سامنے سے ہٹ جا، رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہے یا سامنے سے ہٹنے کا نہ کہے، اونچا بھی نہ بول، بے غیرت شراب پی رہے، مجھے حیرت ہوگی ہو میری بیٹیوں، حسین کی ماں تمہارے وارث سلامت رکھے، فکرہ سمجھ میں آ جائے، ماتم کر کے فکرہ سننا، آقا زادی تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے درمیان سجاد بیٹھے، بھرا دربار ہے، ادھر شمر نے تازیانہ اٹھایا یا جناب فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر شمر نے تازیانہ مارا، فضا کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا، یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کے پاس ہے، آواز دے کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں